السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مخاطب ہوں اہل حدیث عوام الناس سے۔ اخلاقیات اور محبت کا دامن ہم سے چھوٹے جا رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں علماء کرام کو، اپنے بزرگوں کو، جن میں سے ہستی ہیں جناب پروفیسر محمد عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی مسجد اور گھر بہاولپور میں ہے، تو ان کا واقعہ لکھا ہے۔ ان کی کتاب رسائل بہاولپوری بھی ہے۔ تو انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا، خدمات سر انجام دیں۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور اکثر بریلوی حضرات جو ہے وہ توحید بیان کرتے، ان کے خلاف رہتے وہ، تو وہ سلام کرتے، سلام کے بدلے گالی سننی پڑتی ان کو، کافی آوازیں کستے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے سنا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی کی بیٹی ہے، جوان ہے، مگر اس کے پاس جہیز کے پیسے نہیں تاکہ اپنی بیٹی کو الوداع کر سکے۔ وہ جو گالی دیتے تھے، سبحان اللہ، کیا درد ہے، نبیوں والا درد، جو گالیاں دیتے تھے۔ آج انہی کی بات دل میں رکھ کر، بریف کیس لے کر، اپنی تنخواہ سے پیسے اٹھا کر، فجر کے ٹائم منہ لپیٹ کر چلے گئے۔ دستک دی، شخص باہر نکلا، کہا کہ بھائی میں آپ کا پڑوسی ہوں، مجھے گھر والی نے بتایا ہے میری بیٹی، آپ کی بیٹی کی شادی کے دن ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ پیسے آپ کے پاس کچھ کم پڑ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بھوکا ننگا ہے یا تفنگڑ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ کیا احسن طریقہ ہے۔ کہا کہ کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میرا بھائی پریشان ہوگا، تو میں تھوڑے پیسے دینے آیا ہوں، قبول فرمائیں۔ کہا کہ ایسے تو نہیں لوں گا، اپنا چہرہ دکھائیں۔ کہا نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں، میں چہرہ نہیں دکھاتا۔ کہا کہ حضرت میں چہرہ دیکھے بغیر میں نہیں لوں گا، میرے محسن کا چہرہ تو میرے سامنے ہونا چاہیے، میں دعا تو کروں، پہلے اس کے لیے کروں پھر اپنے لیے کروں۔ ان کے اصرار پر، کیونکہ علماء کرام جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے لو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، دہنے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کی تفسیر بن کر گئے تھے دل میں درد لے کر۔ تو انہوں نے چہرہ دکھایا، کہ کہا کہ میرا چہرہ دیکھنے کے بعد منع مت کرنا۔ کہا کہ نہیں، میں سر یا بھائی جو بھی تھا، کیونکہ چہرہ چھپایا ہوا تھا، حضرت بولتے یا قاری صاحب، مولانا، یہ تو نہیں تھا۔ تو انہوں نے چہرہ دکھایا، ٹوٹ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔
زاروں قطار رونے لگا کہ حضرت ہم سلام کے بدلے گالیاں دیتے ہیں، آپ خاموش رہیں، ہم برا بھلا کہتے رہے لیکن آپ نے ہمیں کچھ تک نہیں کہا، لیکن آج مجھ فقیر پر احسان کرنے چلے۔ کہا کہ نہیں، میرا احسان نہیں، میرا فرض ہے کہ میرا بھائی ایک پریشان ہے، میں اس کی پریشانی میں تھوڑی معاونت کر دوں۔ تو انہوں نے زیادہ دیر نہ لگائی، تو انہوں نے بریف کیس ہاتھ میں دیا، پیسے تھمائے اور سلام کر کے چل دیے۔ تو اس کا ثمرہ کیا ہوا؟ میرے پیارے بھائی، اہل حدیثو، عوام الناس، صرف رفع الیدین سے جنت نہیں ملے گی، صرف آمین بالجہر سے جنت نہیں ملے گی میرے پیارے بھائی۔ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ توحید کی آڑ میں بے ادب نہ بنے اور ادب کی آڑ میں مشرک نہ بنے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ایسا گہرا جملہ ہے، بات ہے سمجھنے کی۔ تو دوسرے تیسرے دن جمعہ تھا، جمعہ والے دن کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بھائی جو گالیاں دیتے تھے، سلام کے بدلے گالیاں دیتے تھے، وہی بھائی اپنے ٹبر سمیت اور اپنی عورتوں کو بھی، مستورات کو بھی، کیونکہ اہل حدیث جو ہے وہ لیڈیز کے لیے بھی پردے کا انتظام رکھتے ہیں جمعے میں، عیدین میں، جمعہ میں۔ تو اس نے مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیا اور جمعہ کے بعد اعلان بھی کیا۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف اہل حدیث بناتے پھریں، مگر ہم میں سے لوگ بے ادب بن جائیں اس کی پرواہ نہیں، بد اخلاق بن جائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مولانا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔